اختر صاحب آج کی جو تقریب ہے اس کی کتاب کی رونمائی اس کے جو مصنف ہیں ڈاکٹر انور شیخ صاحب، محترم مجیب الرحمان شامی صاحب، معززین محفل، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو شامی صاحب نے جو کامنٹ دیا میں اس کو ایکسپلین کروں گا کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو وزراء ہیں ان کی مصروفیت کافی زیادہ ہوتی ہے اور وہ عام طور پہ ایسی تقریبات کو اوائڈ کرتے ہیں، اسپیشلی جب ان کا کوئی انٹرسٹ نہ ہو۔ اور آج بھی کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیٹو بزنس کی ایک میٹنگ تھی، انہی کنفلکٹ آ رہا تھا، تو میں نے شام کو اپنے پی ایس سے پوچھا کہ یہ انویٹیشن کیا ہے پنجاب یونیورسٹی کی اور کیا وی سی صاحب نے خود انوائٹ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں بس انویٹیشن آئی ہے۔ میں نے کہا چلیں پھر آج ادھر نہیں جاتے، آج کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں۔ پھر میں نے کارڈ پڑھا تو اس پہ جو کتاب کا ٹاپک تھا وہ میرا ایک پرسنل انٹرسٹ بھی تھا، اور جیسے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ میں بھی سننے کے لیے یہاں پہ آیا تھا اسکالرز کو کہ کیا وہ بات کرتے ہیں، اور مجھے واقعی ڈیپ انٹرسٹ ہے اس تمام جو آج علم کی باتیں ہوئیں یہاں پہ۔ میں خود انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں، جیسے آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اور لیکن کیونکہ امریکہ میں جب انجینئرنگ بھی پڑھائی جاتی ہے تو ساتھ آپ کو جنرل ایجوکیشن میں لبرل آرٹس بھی پڑھنے پڑتے ہیں، اسلام کی کلاس بھی میں نے وہیں پہ پڑھی اور فلسفی کی کلاس بھی وہیں پہ پڑھی۔ تو کچھ ان جو ٹاپکس آج ڈسکس ہو رہے ہیں ان میں میرا پرسنل انٹرسٹ بھی ڈیفینیٹلی ہے۔ پھر پاکستان کے ساتھ تو انٹرسٹ ہر پاکستانی کا ہے اور اسلام کے ساتھ انٹرسٹ ہر مسلمان کا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو although آپ بہت صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، میں کیا بات کروں، سورج کو چراغ دکھانے کے متعارف ہوگا، لیکن جو بات ایک یہاں پہ کی ہے کہ مختلف لوگ، کچھ لوگ پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ سمجھتے ہیں اور قائد اعظم کی کوٹیشنز لے آتے ہیں اور اس کو کوٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تھیوروکریٹک اسٹیٹ ہے یا ہوگی، کچھ لوگ اس کو سوشلسٹ بنانا چاہتے تھے، ہم سمجھتے ہیں کیپٹلسٹ ہے، مکسڈ اکانومی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اسلام جو ہے اٹس آل انکمپسنگ، اور جو اسلامی نظام ہے اس میں یہ تمام ویسٹرن فلاسفیز اس کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے، ان تمام میں کچھ نہ کچھ اسپیکٹس ایسے ہیں جو اسلام میں بھی کامن ہیں ان کے ساتھ۔ تو جو لبرل ویلیوز ہیں بہت ساری ہمیں اسلام بھی سکھاتا ہے وہ لبرل ویلیوز۔ اگر کوئی سیکولرزم کی بات کرتے ہیں جس طرح وہ مذاہب کی بات کی کہ یہ بھی اسلام نہیں ہمیں سکھاتا ہے، تو کیونکہ اتنی یہ کمپریہنسو فلاسفی ہے ہمارے مذہب کی کہ تمام ویسٹرن فلاسفیز اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اگر آپ حضرت علی کی، حضرت ابو ذر غفاری کی لائف سٹڈی کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ اسلام سوشلسٹ ہے، کمیونسٹ ہے۔ اگر آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سٹڈی کریں تو آپ کو لگے گا کہ سرمایہ داروں کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ تو تمام آپ کو، لیکن جو بنیادی فلاسفی مجھے سمجھ آئی مذہب کی، جو کہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا اگرچہ شاید وہ آپ کو لگے کہ شاید نائیو ہو، وہ یہ ہے کہ تمام مذاہب کا اور خصوصاً اسلام کا جو بنیادی میسیج ہے دیٹ از لو فار ہیومینٹی، اور جو تمام پریکٹسز ہیں ہمارے مذہب میں، جو ریچولز ہیں جن صلات سے شروع ہوتے ہیں، جس پہ بڑی خوبصورت بات کی گئی آج، تو وہ تمام آپ کو بہتر مسلمان بنانے کے لیے، بہتر انسان بنانے کے لیے ہیں۔ تو انلیس ان عبادات کے نتیجے میں آپ بہتر انسان نہ بنیں اور آپ میں انسانیت سے محبت کا جو جذبہ ہے وہ نہ جاگے تو ان تمام عبادات کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو ریاست مدینہ کی ہم نے بات کی، وہ بھی ایک ایسی ریاست تھی جو اپنے لوگوں کا خیال رکھتی تھی۔ آج کل جو ویسٹ میں آپ کی اسپیشلی اسٹیٹس ہیں، سوشل ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہیں، ان میں جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ آیا ہے وہ بھی اسلام سے ہی آیا ہے، اور مدینہ کی ریاست وہ پہلی اسٹیٹ تھی جو بیسیکلی اپنے لوگوں کا خیال رکھتی تھی، جس کو، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی سسٹمز رہے ہیں، چاہے مونارکیز سے لے کے فیوڈلزم یا کیپٹلزم تو ظاہر ہے ریسنٹلی آیا، ان تمام میں سروائیول آف دا فٹسٹ کی جنگ ہے، اور سروائیول آف دا فٹسٹ ایک حیوانی جبلت ہے، اور اس کے برعکس انسانیت یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کا خیال رکھیں جو آپ سے پیچھے رہ گئے ہوں، اور یہ بیسیکلی جذبہ ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور جن پرنسپلز پہ ملک کو چلانے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ ہم نے بنانی ہے، اور بہت سارے لوگ ان کو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ریاست، وہ تو واقعی یہ نہیں ہے، یہ تو آئیڈیل ہے ہمارے لیے کہ ہم وہ بنا سکیں۔ ریاست مدینہ نہ ہم بنا شاید کہیں پہ بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں 20% بھی نہ ہو یا 10% بھی نہ ہو، لیکن ایک آئیڈیل کی طرف آپ دیکھ کے بات کرتے ہیں کہ یہ ہماری الٹیمیٹ اچیومنٹ ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کی طرف ہم، میرا خیال ہے جدوجہد جاری رکھنی چاہیے ہمیں،
نہ صرف ہماری گورنمنٹ کو بلکہ سبسیکوینٹ گورنمنٹس کو بھی ایک ڈائریکشن سیٹ ہو جائے تو آپ پھر کسی نہ کسی وقت منزل کی طرف پہنچ ہی جاتے ہیں. میں انتہائی شکر گزار ہوں وی سی صاحب کا کہ یہ جنہوں نے مجھے یاد رکھا, یہاں پہ تکلیف دی, تکلیف دی, یہاں پہ دعوت دی, یہاں پہ سوری سلپ آف ٹائم. تو بہت بہت شکریہ سر, اور انشاءاللہ آئی ایم ریئلی پراؤڈ کہ جس طرح پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے اور جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, جس طرح انٹرنیشنل رینکنگز میں نظر آنی شروع ہوگی, مجھے زیادہ خوشی اس چیز کی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو یہ سب سے پرانی اور ایک پاکستان کی عظیم جو یونیورسٹی ہے, اس کا شمار دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں ہو انشاءاللہ. بہت شکریہ, تھینک یو. جناب محمد اکرم شیخ صاحب میرے کولیگ, میرے سینئر, بہت ہی ایکسپیرینسڈ ہمارے انجینئر ہیں, جنہوں نے ہماری دعوت پہ اس کتاب کی رونمائی پنجاب یونیورسٹی میں ایکسیپٹ کی. جناب مجیب الرحمن شامی صاحب تشریف لائے اور بڑی اچھی زبردست گفتگو اور ایک فیوچر ڈسکشن کے لیے ہمیں ٹاپک دے کے گئے کہ آپ نے اس کو ملک کو آگے لے کے کیسے جانا ہے, اور ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں پلس جو پالیٹیشنز ہیں ان کو کیسے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. جناب خواجہ ذکریہ صاحب نے کویسچنز کیے, میں ان کا بہت مشکور ہوں کیونکہ اس ایج میں بھی وہ اسی طرح ایکٹیو ہیں جس وقت ہم ان کو پروفیسر چیئرمین آف اردو کی شپ میں دیکھتے تھے. جناب پرو وائس چانسلر صاحب اور کچھ میرے دوست جو ہے نا, جیسے ڈین صاحب حماد لکھوی صاحب کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے, کوئی گھنٹہ پہلے میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ نے اس کے اوپر بولنا ہے, اور اسی طریقے سے صابری صاحب نے گفتگو کی. میں ایک کمنٹ کرتے ہوئے کہ اس کے بعد میں ڈاکٹر اکرم شیخ صاحب اور پلس اس کتاب کے حوالے سے کچھ بات کروں گا. میں سر منسٹر صاحب نے فرمایا شاید میں نے ایسے لیٹر بھیجا, نہیں, میرے خیال میں سر آپ کے آفس کو میں نے پہلے آپ کا ٹائم سکیجول پتہ کرایا کہ آپ اویلیبل ہیں, انہوں نے کنفرم کیا, اور اس کے بعد میں نے آپ کا جو ہے نا نام انکلوڈ کیا. آئی ایم گریٹفل سر. بہرحال اس میں آپ کا ہونا بہت ضروری تھا, جو اس کتاب کی نیچر ہے, اور آپ نے پورا جو ٹائم دیا تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری تھا. ادروائز یہ جو محفل ہے یا جو ایونٹ ہے شاید انکمپلیٹ رہتا. ڈاکٹر اکرم شیخ صاحب کو میں جب پلاننگ کمیشن کے چیئرمین تھے, ڈپٹی چیئرمین تھے, اس وقت میری پہلی ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد یہ ہمارے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے چیئرمین بھی رہے فار سم ٹائم. میں ان کے ورکنگ سٹائل کو دیکھا, یہ پریکٹیکل آدمی ہیں. ہمارے انجینئر ویسے بھی اگر وہ انجینئر ہیں, کہلاتے ہیں, بائی چوائس گئے ہیں, تو بائی چوائس گئے ہیں تو ان میں وہ ساری پریکٹیکلٹی پلس ڈیزائن اسپیکٹ کہ سسٹمز کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے, کیسے چلانا ہے, تو یہ ان کے پروفیشن کا حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب 60s میں انہوں نے گریجویشن کی, انجینئرنگ کی یہیں لاہور سے. اس کے بعد ہم فارچونیٹلی وی آر فرام دا سیم انسٹیٹیوشن فرام UK لیڈس, تو انہوں نے وہاں سے ماسٹر کیا, پھر کیلگری سے PhD کی ان دا شارٹیسٹ ٹائم. بہت ہی کمپیٹنٹ ہمارے انجینئرس ہیں ڈاکٹر صاحب, اور انہوں نے اسٹیل مل ہو, منسٹری آف انڈسٹریز ہو, منسٹری آف ٹیلی کمیونیکیشن ہو, منسٹری آف پروڈکشن ہو, جتنے یہ پاکستان کا VN 2030 ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ کنسیپٹ دیا, کام کیا. شارٹ ٹرم فریم 2005 to 2010 کا انہوں نے یہ پلاننگ دی. تو میرا خیال ہے کہ جو ایک انجینئر کو ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے ایک ہمارے اچھے آفیسر سے, پاکستانی آفیسر سے, تو میں نے پریکٹیکلی ان کو دیکھا کہ انہوں نے اس طریقے سے ان پروجیکٹس کو لیڈ کیا, ان کو ڈیزائن کیا, پلاننگ سٹیج میں لے آئے, پلاننگ میں آئے, ڈیزائن کیا اور ان کی امپلیمنٹیشن ہوئی. اور ان کی خوبی جو یہ اپنی کتاب میں بھی لکھتے ہیں, لیکن یہ چیز نہیں لکھی جو میں نے آبزرو کی, یہ اچھی ٹیم کو پک کرنے کے لیے آل دا ٹائم ہی واز ٹرائنگ کہ میرے پاس کون سی اچھی ٹیم ہو سکتی ہے جو ان پروجیکٹس کو آگے لے کے چل سکتی ہے.
تو اسی طریقے سے ہم نے انجینئرنگ کونسل میں ان کے سٹائل کو دیکھا، اور آج جو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے ایکریڈیٹیشن کونسل، جو پاکستان کی اس وقت سب سے اچھی ایکریڈیٹیشن کونسل ہے. آپ پی ایم ڈی سی کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں ایشوز آتے ہیں، بزنس کونسلز ہیں اینڈ سو آن. لیکن ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ ایک سسٹم کے قائل رہے ہیں، اور یہ جو انہوں نے ایفرٹ کی ہے آفٹر دا ریٹائرمنٹ، کہ یہ بنیادی طور پر یہ ایک کلیکشن ہے اپنے ایکسپیرینس کی، اور یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ ملک، جیسے مجیب الرحمن شامی صاحب فرما رہے تھے، گھر بن گیا ہے، اب اس گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، اس گھر کو چلانا ہے. کیسے چلنا ہے وہ اس میں ڈاکٹر صاحب نے اس کا سلوشن دیا ہے، اور وہ اس ملک کو کیسے لے کے چلنا ہے. فار ایگزامپل وہ میرٹ کی بات کرتے ہیں، اور میرا جو ایکسپیرینس ہے، مائی سیلف ایز اے وی سی فار دا لاسٹ 12 ایئرس، جو خواجہ زکریا صاحب نے بھی کویسچن ریز کیا، کچھ لیڈرشپ کے ایشوز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو آپ ایز اے گریجویٹ، ایز اے اسکالر ہم بھی فیل کرتے ہیں کہ یس، ہمارے پالیٹیشنز یا ہمارے جو یہ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں لیڈرشپ جو ہے، رائٹ ڈائریکشن. یہ جو الیکشنز ہیں ایون پارلیمنٹس کے، یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ایک لیڈر کے طور پر آ رہے ہوں، لیکن بعض اوقات اچھے لیڈرز بھی آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اچھے لیڈرز آئے اور انہوں نے اچھے طریقے سے پاکستان کو لیڈ کیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اور میرا جو ایکسپیرینس بھی ہے وہ یہی ہے کہ اگر اس ملک کو یا آرگنائزیشنز کو آپ نے چلانا ہے تو آپ کو کسی پرنسپلز کے اوپر، جو شامی صاحب ونس اگین کہہ رہے تھے کہ کنسٹیٹیوشن ہے، کوئی لا ہے. آپ دیکھتے ہیں، ہم نے ایسے یہ جو بورڈز ہیں ایسے نہیں ڈسپلے کیے ہوئے کہ میرٹ از آور کور ویلیوز، implementation of rule of law is our core values, honesty is our core values. یہ ہم نے اپنے فیکلٹی ممبرس کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یس، اس کے بغیر حل نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز میں گیا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکھ یونٹس تھے، لیکن انہی پرنسپلز کے اوپر جو ڈاکٹر صاحب نے اپنی بک میں بھی لکھا، جو قائد اعظم کے حوالے سے الٹیمیٹلی یا دین اسلام کے حوالے سے انہوں نے شروع کے جو چیپٹرز میں جو بات کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ سے اکثر شیئر بھی کرتا ہوں، اکثر آپ سے درخواست بھی کرتا رہتا ہوں، کیونکہ آپ میکسیمم فیکلٹی ممبر جو اس وقت شرکاء ہیں تشریف رکھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا نظام، ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بہترین جو نظام ہے، دین ہے، وہ اسلام ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے ایک بہترین انسان بنایا ہے. لیکن انسان پھر گرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں مختلف مواقع پہ ثم رددناہ اسفل سافلین، جب وہ گرتا ہے بہت ہی نیچے گر جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ڈیزائنر ہے، اس نے اگین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. میں نے انسان میں الہام کر دیا نیکی اور بدی. اب آپ کے اوپر ہے، آپ نیکی کو پروان چڑھاتے ہیں یا بدی کو. ڈاکٹر صاحب کا جو تھیسز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے انڈیویجول لائف یا جائنٹ لائف، کولیکٹیو لائف، یا پاکستان کا جو اس وقت مسائل ہیں وہ دین اسلام کی امپلیمنٹیشن میں ہے، آپ یہی سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم. آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یس، میں تو کسی کے بچے کو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھانے کے لیے، اور میں ایکسپیکٹ کروں کہ میرے بچوں کو صحیح ایجوکیشن ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کا نظام سپورٹ نہیں کرتا، یہ نیچرل سسٹم سپورٹ نہیں کرتا. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی پوزیشنز دی ہیں جہاں پہ اس یونیورسٹی جو سب سے لارجسٹ، سب سے اولڈسٹ انسٹیٹیوشن ہے، آپ نے ڈائریکشن دینی ہے، چاہے وہ طلباء بیٹھے ہیں یا آپ میرے سینئر فیکلٹی ممبرز بیٹھے ہیں.
اور وہ کیسے ڈائریکشن نے دینی ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہوئے دینی ہے. جب آپ رول ماڈل ہوں گے کہ لوگ آپ کو فالو کریں گے. جب سینئر لیڈرشپ جیسی ہوگی، اگر وہ لیڈرشپ رول ماڈل ہے ان ٹرمز آف مارل ویلیوز، ان ٹرمز آف فائنانشلی، ان ٹرمز آف کسی نالج وائز، پھر لوگ آپ کو فالو کریں گے. دین یو آر اے لیڈر. someone is there to follow you, that is why you are called leader. اگر آپ کے فالوورز ہی نہیں ہیں then you are no more leader. تو ڈاکٹر صاحب ان مسائل کی طرف جو پاکستان اس وقت جکڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا حل اسی دین اسلام میں ہے. صراط مستقیم کی طرف آؤ، اس قرآن کی طرف آؤ. اور صراط مستقیم کے اوپر بار بار وہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر سٹریس کرتے ہیں. پھر آخر میں اس کا سلوشن بھی دیتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیسے. لیکن اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. میں نے یہ نبی جو آپ کے پاس بھیجا ہے، یہ دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ یہ باقی دینوں کے اوپر غالب کر دے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ اتنے پڑھے لکھا مجمع جو اس وقت بیٹھا ہے، جو اس ملک کے پرابلمز کے اوپر ڈسکشن کر رہا ہے، یا حضرات جن کو ہم مولوی صاحبان کہتے ہیں یا علماء کرام کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے کیونکہ ہم نے امپلیمنٹیشن نہیں کی. جو غیر اقوام ہے، جو انٹرنیشنل سوسائٹی ہے یا کمیونٹی ہے، وہ اسلامی ممالک کی طرف دیکھتے ہیں کون سا بہترین ملک ہے جس کو فالو کیا جائے. لیکن جس وقت کسی جگہ پہ نظر نہیں آتا، کتنے ممبرز ہیں، آپ اس ہاؤس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگوں نے قرآن کریم کو بائی ترجمہ کے ساتھ، ابھی ہم نے شروع کیا، اس سال سے ہم اس کو امپلیمنٹیشن میں جا رہے ہیں، لیکن آؤٹ آف 47,000 کتنے بچوں کو پتہ ہے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ اس قرآن کریم میں کہتا کیا ہے. لیکن ہمیں پتہ نہیں. اس لیے ہم کہیں کہ ان مسائل کا حل نکلے گا، کیسے نکلے گا؟ جو آپ دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر، یہ اسلام اس طرح اجازت نہیں دیتا. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے کیونکہ ہم بہت دور نکل گئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں مسائل کا حل کدھر سے نکلے گا بھائی؟ جس وقت آپ کی ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے. پھر یہ تو دین اسلام کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب گفتگو کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ پریکٹیکل ایکسپیرینس کی بیسس پہ جن کو آج کل کی جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ ڈیفرنٹ نام دیتا ہے. جیسے ہم نے بھی اکارڈنگلی میرٹ کا نام دے دیا، جسٹس کا نام دے دیا. آپ جسٹس کے بغیر، مجھے اچھے طریقے سے میں بڑا اچھا اس کے اوپر وہ تھوڑا سا کمنٹ کروں گا. میں نے 4 یونیورسٹیز کو رن کیا. بلیو یو می، 1-2 پرنسپلز کے بغیر یہ یونیورسٹیز رن نہیں کر، مینیجیبل ہی نہیں تھی. اور وہ یہی تھا کہ جسٹس کرنا ہے، اور سارے وین یو آر دا ٹاپ لیڈر یو ہیو دا پیرنٹل رول. اور یہ ہمارا جہاں پہ بھی آفیسر بیٹھا ہے، چاہے وہ سیکٹری ہے، چاہے وہ منسٹر ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، چاہے وہ وائس چانسلر ہے، چاہے وہ کسی جگہ پہ لیڈ کر رہا ہے، اس کا جو رول ہے وہ اسی حساب سے، اور اس کو رول ماڈل ہونا چاہیے ہر لحاظ سے. اور جس وقت یہ ایسا ہوگا آپ کے سلوشنز آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں اس عام سا بندہ اس 12 سال میں مختلف مواقع پہ میں جب سٹک ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے اسے ادھر سے کیسے نکالے گا تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کی مدد بغیر کسی محسوس کیے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد پہنچتی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے، یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ایک ظالم کے ساتھ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک بے انصاف کے ساتھ ہو جو میرٹ کو وائلیٹ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ کریو. ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے میں نے آپ سے کہا ایز اے ٹیچر، آپ دوسروں کے بچوں کو تو پڑھائیں نہیں اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ میرے بچوں کو اچھی تعلیم ملے گی، نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا نظام سپورٹ نہیں کرتا.
یہ جو نیچرل یا یونیورسل لاز ہیں یہ سپورٹ نہیں کرتے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کے حوالے سے میرٹ کو ایڈوکیٹ کیا ہے. آپ اپنے سسٹمز کے اندر میرٹ لے کے آپ کے جو لیڈرز ہیں ان کے لیے کچھ کرائٹیریاز کو ڈیفائن کریں کہ ان کا کرائٹیریا کیا ہوگا, ان کے لیے کوئی جو ان کے اختیارات ہیں ان کو کلیئرلی ڈیفائن کر لیا جائے. اور تیسری جو اہم چیز ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے, میرا خیال ہے کہ اس میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایلڈرز کی کونسل بنائیں, جو اس وقت بعض ہو سکتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک پارٹی آج گورنمنٹ میں ہے, کچھ پہلے تھی, کچھ بعد میں آئیں گے. یہ جو حکومتیں ہیں یہ چینج ہوتی رہتی ہیں, ریاست نے رہنا ہوتا ہے. ایک ایسا انجن جو پیچھے چلا رہا ہو, ڈائریکشن دے رہا ہو, ایک تھنک ٹینک کی فارم میں اس ایلڈرز کی کونسل ہونی چاہیے جو اس ملک کو ایک پراپر ڈائریکشن میں لے کے جائے. اینڈ نمبر 4, کیونکہ اس ملک کا جو مسائل کا حل ہے وہ دین اسلام میں ہے, اس ملک کو ٹرانسفارم کرنے میں ہے, اس ٹرانسفارمیشن کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے جو اس کی پراپر ٹریننگ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3-4 جو پوائنٹس ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمائے ہیں, اور یقینی طور پر میں اس بک میں کچھ ایریاز, نٹ آل دا بک, لیکن میں گیا ہوں تو یہ فل آف پریکٹیکل ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے محسوس کیا, بہت ہی اچھے عہدوں پہ رہے, ڈرائیونگ سیٹ پہ رہے, اور ملک کو, یعنی ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن از سیکنڈ ٹو دا پرائم منسٹر, اور اس طریقے سے انہوں نے لیڈ کیا, انہوں نے پریکٹیکلی جو ایشوز ہیں ان کو فوکس کیا. اور میں اکثر آپ کو, میں اپنے کولیگز کو جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, کیونکہ موسٹلی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس بھی بیٹھے ہیں, میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ میں کبھی آپ کو کبھی غلط کام نہیں کہوں گا. اور اللہ کا شکر ہے آج میں سرخرو ہوں کہ میں نے کسی کو ایسی بات نہیں کی جو انگینسٹ اللہ یا کسی کے خلاف. آپ یو آر وٹنس کہ ہم نے میرٹ کے اوپر سارے کام کیے ہیں, چاہے وہ ایڈمیشنز ہیں, انڈکشنز ہیں, جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں. یہ اس وجہ سے آپ کسی چیز کو ڈرائیو کر سکتے ہیں. یہ آپ چیزوں کو مکس اپ کر دیں, یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں, یہ پاکستان ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ بھی پاکستان ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بعض لوگ آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی باؤنڈری کے باہر تو ایسے نہیں ہے. میں نے کہا میں نے باؤنڈری کے باہر تو نہیں دیکھا, لیکن میں اس کا تو رسپانسیبل ہوں, اس باؤنڈری کا. ایسا نہیں ہو, قانون کے مطابق ہو. کیونکہ میں نے مختلف گورنمنٹس میں کام کیا تو بعض اوقات اس سچ میں اور حق میں, جو حق دین برحق ہے, اس میں بڑی طاقت ہے. مجھے ایک دفعہ کسی گورنمنٹ آفیشل سے ایسے آیا کہ یہ آپ کام کریں. میں نے کہا یہ سر یہ نہیں ہو سکتا. پھر کوئی دوسرا کام کہا آفٹر 5-10 منٹ. میں نے کہا سر یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر آئی ڈونٹ نو کہ وہ مجھے چیک کر رہے تھے یا کوئی ایسی چیز تھی. میں نے تیسری دفعہ مجھے ایک اور کام دیا. آف کورس یہ پچھلے ادوار کی باتیں ہیں, ابھی نہیں. تو مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وی آر رائٹنگ یو. میں نے کہا سر آپ بھیج رائٹنگ میں بھیج. تو میں پھر اسلام آباد کسی سے بات کی تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا. تو لیکن تھینکس ٹو میرے, کیونکہ ہی از دا منسٹر, ہی از سٹنگ, کبھی بھی مجھے ڈاکٹر صاحب یہ مجھے اتنا ضرورت ہے کہ کلچر میں ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے سسٹم کا حصہ ہے, ہم آپ کو کہہ دیتے ہیں, لیکن کرنا آپ نے میرٹ کے اوپر ہے. تو اس لیے میں آئی ایم گریٹفل ٹو دا اتھارٹیز. ادروائز میرے لیے یہ اتنے بڑے انسٹیٹیوشن کو رن کرنا, میرے مجیب الرحمان شامی صاحب بھائی بیٹھے ہیں, مجھے یہ کہتے ہیں ہمیشہ ڈاکٹر صاحب اس کی سیدھ میں چلنا ہے, سیدھا چلنا ہے, بالکل کوئی ہینکی پھینکی نہیں ہونی چاہیے, میرٹ کے اوپر کام کرنا. جس وقت آپ ایز اے نیشن آپ اس ڈائریکشن میں آ جائیں گے تو ڈائریکشن از ویری کلیئر. کچھ نہیں ہوتا اس ملک میں. انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے جو ڈاکٹر صاحب نے یہ 3-4 پوائنٹس اس کو انٹیگریٹ کیا ہے ود دا دین اسلام, پھر قائد اعظم محمد علی جناح, پھر اس کے ساتھ ہی علامہ محمد اقبال کی سوچ,
میرے خیال میں اتنی ہمیں ان چیزوں کو، جیسے شامی صاحب فرما رہے تھے، اس کے اوپر سیمینارز ہوں، ہم نے اقبال کو بالکل بھلا کے رکھ دیا. قائد اعظم جو ہے جس طریقے سے وہ گفتگو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے ابھی میرے خیال میں ون آف دا اسپیکر، یہ ممکن نہیں، مجھے یاد ہے کہ میں کسی سلیکشن بورڈ اباؤٹ اے ایئر بیک میں نے دیکھا کہ فرسٹ ٹائم ایک نان مسلم گریڈ 19 میں سلیکٹ، بیکاز ہی واز ان میرٹ. فرسٹ ٹائم کرسچن آئے، ہندو آئے، جتنی بھی آپ نیشنلٹی کو دیکھیں، یہاں پہ سلیکشن ہوئی، آن میرٹ سلیکشن. اور وی اسٹرانگلی بلیو، جو ڈاکٹر صاحب آپ نے اس میں لکھا ہے، اس ملک کا ان مسائل کا حل ہی اس میرٹ میں ہے، لا میں ہے، آنیسٹی میں ہے، رول آف لا میں ہے، اور ٹیم ورک میں ہے. تو میرا خیال میں کہ یہ بڑے اچھے ہمارے لیے بہترین ایگزامپلس ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شیپ میں. میں نے انسانوں کو دیکھا ہے، ایسے انسان جو بلیو کرتے تھے کہ اوپر اللہ ہے، نیچے میں خلیفہ ہوں. میں نے اس ادھر یونیورس کو میں نے حکم دینا ہے، اور وہ میرے حکم کی تابع ہے، چاہے وہ دریا ہوں، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے وہ زمین ہو. کیونکہ وہ سمجھتا تھا، میں ایک حضرت عمر کے ایگزامپل دے رہا ہوں، کہ اگر زلزلہ آیا تو اس نے زمین کو سٹک کیا کہ عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا، پھر بھی تو یہ ایسے ہل رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو بھی یہ چیزیں دکھاتے ہیں. تو اس لیے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا آپ دین اسلام سے دور ہوں اور پھر کہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی. اللہ کی مدد اسلام کے ساتھ ہے، مسلمان کے ساتھ ہے، صراط مستقیم والے کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ایگزامپل دی ہیں، آئی ایم ویری ہیپی. اور پھر یہ ہے کہ جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا آپ نے کہا، کیونکہ یہ ہمارے جو کل سینئرس پالیٹیشنز بھی آتے ہیں، میرے خیال میں ان کو بھی بعض اوقات بعض نئے چہرے آ جاتے ہیں، فرسٹ ٹائم آتے ہیں، سسٹم لے کے آتا ہے، لیکن ان کو بھی اس طرح کی چیزیں بتانا وہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے. تو میرے خیال میں جوائنٹلی اس ملک کے پاس اتنا پوٹینشل ہے، اتنا پوٹینشل ہے، دیٹ از اے گریٹ اسٹیٹ. تو انشاءاللہ ہم اس کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ جیسے ڈاکٹر صاحب ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ان پرنسپلز کے ساتھ اگر ہم نے ان کو فالو کیا تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر، وائس چانسلر یونیورسٹی آف پنجاب لاہور، جناب انجینئر ڈاکٹر محمد اکرم شیخ ہلال امتیاز، پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب، جناب ڈاکٹر شاکر صاحب، اسٹیج پر بیٹھے معزز مہمانان گرامی، ڈین فیکلٹیز یونیورسٹی، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، میرا یہ خوشگوار فریضہ ہے کہ اس بہت مبارک تقریب میں میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہوں. ہم سب ممنون ہیں کہ آپ ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. جیسے فہد نے کہا، ہم سب کو ان علماء کی گفتگوؤں میں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. بات انہوں نے شروع کی، فہد نے، داتا گنج بخش صاحب کی کتاب کشف المحجوب سے. اس سے ملتے جلتے افکار کا اظہار حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں کیا ہے. وہ مکتوبات ایکچولی اسٹوڈنٹس یا ان کے مرید خط لکھتے تھے کچھ معلومات اور کچھ سوالات کے جواب کے لیے، تو حضرت مجدد الفسانی ان کا علمی جواب دیتے تھے. وہ لرننگ کے لیے بہت ہی مفید خطوط ہیں فارسی زبان میں. ایک سوال کسی طالب علم نے، کسی مرید نے ان سے کیا کہ صوفیاء اور علماء میں سے افضل کون ہے؟ تو ان کا جواب تھا، اور اس جواب کے ساتھ وضاحت تھی. وضاحت یہ تھی کہ صوفیاء ہیں جو، وہ صرف اپنی نجات، اپنی روح کی سیکل گری کا کام کرتے ہیں، سو ان کا معاملہ محدود ہے. جو علماء ہیں وہ دوسروں کی روح کی سیکل گری
اور ان کی علمی تربیت اور معنوی ترقی کا سامان کرتے ہیں، اس لیے ان علماء کا درجہ صوفیاء سے بڑھ کر ہے۔ میرے نزدیک وہ خوش قسمت ہے جس نے 4 لفظ پڑھ لیے اور ہمت کر کے 2 لفظ لکھ بھی لیے۔ تو میں مبارکباد کہتا ہوں انجینئر ڈاکٹر محمد اکرم شیخ صاحب کو۔ انہوں نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، سارا کام انجینئرنگ میں اور پلاننگ کمیشن میں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وقت نکالا اور اپنے علم کو، خاص طور پر دینی علم کو، معنوی علم کو سب لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ میں ان کو ایک اور پہلو سے بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ رسم دنیا ہے، جو پڑھ لکھ لیتا ہے اس علم کی بنیاد پر کوئی بڑا عہدہ اس کو نصیب ہو جاتا ہے، مادی ترقی مل جاتی ہے، تو وہ اپنی ذات کے بعد اپنے خاندان کو، خاندان کے بعد دوستوں رشتہ داروں کو کوشش کرتا ہے ترقی کا سامان کرتے ہوئے سب کو باہر بھیجے، خود بھی وہیں ایڈجسٹ ہو جائے، بعد والوں کو بھی بلا لے، اور جس ملک نے، جس دھرتی نے اس پر سرمایہ کاری کی، معنوی سرمایہ کاری کی، مادی سرمایہ کاری کی، وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ بس ہمارا ایک بڑا چلا گیا۔ میں ان کو داد دیتا ہوں، یہ پاکستان میں اعلیٰ ترین عہدے پر فائز رہے، ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن، یہ پاکستان میں اہم ترین عہدوں میں سے ہے۔ دراصل یہی ہی ملک کی معاشی، اس کے ساتھ سیاسی ترقی کا بھی سامان کر رہے ہوتے ہیں، راستہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ سب بلند مقام حاصل کرنے کے بعد بیرون ملک میں تعلیم حاصل کی، اور میں جو اس کتاب کے دیباچے میں چیزیں پڑھیں اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے شارٹسٹ ممکن ٹائم میں پی ایچ ڈی کے، میرا خیال ہے 16 یا 19 مہینوں میں بیرون ملک سے امتیازی حیثیت میں، اور اس عام ڈگر کو اختیار کرنے کی بجائے جب ترقی کر لی، معراج پر پہنچے اپنے علم و دانش کی وجہ سے، پھر بھی انہوں نے ترجیح دی کہ یہ اور ان کا خاندان یہیں پاکستان میں رہیں گے، اسی دھرتی اور سرزمین کی خدمت کریں گے اور اس کو پے بیک کریں گے۔ تو ہم اس کو، ان کو مبارکباد بھی کہتے ہیں اور ان کے شکر گزار بھی ہیں۔ میں بیرون ملک تعلیم حاصل کی، لیکن اپنی ساری جو انرجیز ہیں، علم و دانش اور تجربہ، وہ پاکستان کی ترقی کے لیے صرف کیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے پاکستان میں شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم جو ڈیولپمنٹ پلانز ہیں وہ ترتیب دیے، اور نیڈ بیسڈ فیلڈز ہیں جو ان کی ترقی کا سامان کیا۔ تو میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، اس فورم کے، اس جو مہمانان گرامی اور آپ بیٹھے ہیں انہی کے بیہاف پہ ان کا شکر گزار بھی ہیں، ان کو مبارکباد بھی کہتے ہیں۔ اور انہوں نے چونکہ یہ راستہ دیکھ لیا ہے، ڈاکٹر نیاز صاحب کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھا تعلق ہے، سیم ہی فیلڈ کے ہیں، انجینئرنگ کے، تو ہمارا ہے کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ، ہمارا سیکھنے اور آپ کا سکھانے کا عمل، یہ ابتدا ہے اس کی، اور یہ جاری رہنا چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں، خاص طور پر مقررین کا جو تشریف لائے، اور پنجاب یونیورسٹی کو بھی مبارکباد کہ ایک بہت اہم کتاب کی رونمائی میں ہم شریک ہوئے، گویا معنوی طور پر ہم خرما، ہم ثواب والا معاملہ ہے کہ ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا اور علم کی ترویج میں تشویق بھی لوگوں کو نصیب ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم معزز سامعین، ڈاکٹر نیاز، ڈاکٹر اکرم اور راجہ یاسر صاحب اور باقی پینلسٹ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نیاز کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا، اور ویکینڈ کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کتاب ہے اور آپ نے اس پہ تبصرہ کرنا ہے۔ تو شروع میں نے تو ایکسائٹمنٹ کہا جی، لیکن پھر بعد میں ماشاء اللہ سے جب پیر کے دن مجھے یہ کتاب ملی، تو اس کے بعد پھر جب میں نے یہ پڑھی تو میں دوبارہ ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے موقع دیا کہ میں یہ کتاب پڑھ رہی ہوں۔ اینڈ ڈاکٹر اکرم صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کتاب لکھ کے بہت سارے سوچنے کے مراحل کو، سوچنے کے مواقع آپ اکیڈیمیا کو بھی دیں گے اور اسٹوڈنٹس کو بھی دیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ کتاب کے بارے میں بات کروں، جب میں یہ کتاب پڑھ رہی تھی تو واصف علی واصف کی کتاب دل دریا سمندر کا جو 3 باب ہے، اس میں انہوں نے صاحب حال کا ذکر کیا، تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز ان صاحب حال
کا جو مضمون ہے اس کا ایک چھوٹا سا اقتباس سے کروں آپ کی اجازت سے. واصف علی واصف صاحب حال کی ڈیفینیشن کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب حال وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کے بارے میں پڑھا نہیں جاتا, سنا نہیں جاتا, بلکہ انہیں دیکھا جاتا ہے. صاحب حال وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ عشق کی انتہا کو پہنچے ہوتے ہیں. صاحب حال وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مستقل عمل کے مراحل میں رہتے ہیں, ان کی جو استقامت ان کے عمل میں ہوتی ہے, اور پھر وہی جو ہے وہ ان کو آگے صاحب علم بھی بناتا ہے. اور یہ پورا مضمون کے بعد آخر میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ صاحب حال علامہ اقبال بھی ہیں اور قائد اعظم بھی ہیں. اور جب وہ قائد اعظم کا ذکر کرتے ہیں تو میں ان کے وہ الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. صاحبان حال کے سلسلے میں قائد اعظم کی مثال سب سے اہم ہے. وہ استقامت اور صداقت کا پیکر قائد اعظم کہلانے کے لیے کوشش نہیں کر رہا تھا. وہ مسلمانوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھا. اس کے خلوص کو فطرت نے منظور کیا, اسے صاحب حال بنا دیا. فتویٰ اس کے خلاف تھا لیکن فطرت اور حقیقت اس کے ساتھ تھی. اسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بنا دیا گیا. اہل شرع کا ایک گروہ اس بات کو اور اس واردات کو نہ پہچان سکا, معترض رہا. اہل باطن پہچان گئے کہ یہ کسی کی نگاہ کی بات ہے, یہ فیض ہے کسی ذات کا, یہ نصیب کا فیصلہ ہے. اہل باطن قائد اعظم کے ساتھ ہو گئے, منزل مل گئی, ملک بن گیا. فتویٰ دینے والے آج تک نہ سمجھ سکے کہ یہ کیا راز تھا. قائد اعظم دلوں میں اتر گئے اور مخالفین دلوں سے اتر گئے. جس طرح, یہاں پہ میں آپ کی توجہ خاص چاہوں گی, جس طرح ہمارے ہاں طریقت کے سلاسل ہیں, چشتی, قادری, نقشبندی, سہروردی وغیرہ, اور ہر سلسلے کا کوئی بانی ہے, اسی طرح قائد اعظم سے ایک نئی طریقت کا آغاز ہوتا ہے, اور وہ طریقت ہے پاکستانی. اس طریقت میں تمام سلاسل اور تمام فرقے شامل ہیں. ہر پاکستانی پاکستان سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہے. ہمارے لیے ہمارا وطن خاک حرم سے کم نہیں. اقبال نے مسلمانوں کو وحدت افکار عطا کی, قائد اعظم نے وحدت کردار عطا کی. جب میں نے یہ پڑھا تو پھر مجھے یہ لگا کہ ڈاکٹر اکرم کے اندر بھی وہ پاکستانیت. جناب وائس چانسلر, صدر مجلس, جناب وزیر محترم, اساتذہ گرامی, عزیز طلباء, میں کوشش کروں گا کہ وی سی صاحب نے جو مجھے اشارہ کیا ہے اس کے اندر اپنی گفتگو ختم کر دوں, اور گفتگو بھی کوشش کروں گا کہ تصنع اور بناوٹ سے خالی ہو. دین اسلام ایک مکمل نظام حیات, قائد اعظم کا تصور پاکستان, جدید اسلامی فلاحی ریاست کا قیام, علم و ادب میں ایک بہت خوبصورت اضافہ ہے. جب ہم کسی کتاب کو بحیثیت پروفیسر مثال کے طور پر ہمارے پاس تھیسز آتے ہیں, ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں, تو اس کے معیار کو جانچنے کے لیے ہم اس کے مآخذ اور مصادر کو ضرور دیکھتے ہیں کہ وہ تھیسز, وہ مقالہ یا وہ مضمون, وہ آرٹیکل یا وہ کتاب کن مآخذ پر مشتمل ہے. اگر اس کے مآخذ بہت ریلیونٹ ہوں اور بہت بنیادی ہوں تو ہم اس کے تحقیقی معیار کو اعلیٰ معیار شمار کرتے ہیں. اس اعتبار سے یہ کتاب بہت معیاری کہ قرآن کریم کی آیات پر مشتمل ہے, اور میں نے گننے کی کوشش کی تو جلدی میں جو گن سکا ہوں وہ 199 آیات ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے اس میں کوٹ کی ہیں. اور یقیناً دین اسلام کا قرآن کریم سے اور کتاب اللہ سے بڑھ کر کوئی ماخذ اور کوئی مصدر نہیں ہو سکتا. یہ اس کتاب کی گویا اتھینٹسٹی اور اس کتاب کے تحقیقی ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ جس میں آیات قرآنیہ کو بہت بڑی بنیاد بنایا گیا ہے. دوسری چیز یہ کہ ہمارے ہاں پنجاب یونیورسٹی میں بھی اور کالجز کی سطح پر بھی 2 مضامین ہیں جو کمپلسری پڑھائے جاتے ہیں. ایک کو ہم اسلامیات کہتے ہیں اور ایک کو
یا اسلامک اسٹڈیز اور ایک کو پاکستان اسٹڈیز. عام طور پر اس کے اساتذہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں. اسلامک اسٹڈیز کے اساتذہ الگ ہوتے ہیں, پاکستان اسٹڈیز کے الگ الگ. اس کے کتابیں لکھنے والے بھی الگ الگ ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے دونوں چیزوں کو اس کتاب میں جمع کر دیا ہے. اسلامک اسٹڈیز بھی اس میں ہے اور پاکستان اسٹڈیز بھی اس میں ہے. پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے محترمہ پروفیسر بشریٰ رحمان صاحبہ نے تفصیلی گفتگو کی, اس لیے میں اس کو بالکل چھوڑتا ہوں. دو مقامات جو مجھے بہت پسند آئے میں وہ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. ایک تو وہ جگہ ہے, صفحہ 114 ہے, صلاۃ اور صراط مستقیم. اس میں ڈاکٹر صاحب نے نماز کو بنیاد قرار دیا ہے, اور وہ لگ بھگ وہی بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی خمس میں نماز کو سب سے پہلی بنیاد قرار دیا, شہادت کے بعد اور کلمے کے بعد. اور وہ بھی حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین, کہ نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کر لیا اس نے پورے دین کو قائم کر لیا. ڈاکٹر صاحب نے اس میں یہی بحث کی ہے کہ اجتماعی اصلاح ہو یا فرد کی اصلاح ہو, نماز سب سے پہلی اور سب سے اہم بنیاد ہے دین اسلام کے قیام. اور دین اسلام جس معاشرے اور جس ماحول کو قائم کرنا چاہتا ہے اس میں, اور یہ ایک نماز کا جو روحانی منظر ہے اس منظر کو بڑے خوبصورت تمثال کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا. ڈاکٹر صاحب کے الفاظ میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں. سوچیں کہ آیا ہمارا رابطہ ایک مبہم قسم کی ٹیلی فون کال جیسا ہے, یا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کی طرح کا ہے, یا رنگ دار ٹی وی یا ٹیلی فون جس کی تصویر کا معیار بہت اعلیٰ ہو ویسا ہے, یا ہم نے کبھی اس رابطے کو اتنی اہمیت نہیں دی اور نماز کو چند منٹوں میں رسماً ادا کرتے ہیں اور جو الفاظ بولتے ہیں وہ حلق سے نیچے نہیں جاتے, اسی لیے ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اس سنہری موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے. دن میں 5 دفعہ اس کو کرتے ہیں, اس فعل کو سر انجام دیتے ہیں, لیکن اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے. اور یہ اسی لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بات فرمائی, میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ٹیکنالوجی کی روشنی میں یہ اس فرمان کی بڑی خوبصورت تشریح ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ مل احسان, احسان کیا ہے, تو آپ فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ تو عبادت اس طرح کرے اللہ کی کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اور اگر تو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا, اس میں تو کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا ایک بہت خوبصورت, اور دوسرا اس کتاب کا جو بہت خوبصورت حصہ ہے, ہمارے ہاں عام طور پر انٹلیکچوئلز جو ہیں, پڑھے لکھے لوگ جو ہیں, وہ مسلمانوں کو ڈی گریڈ کرنے کی پوری ہمتاً سعی کرتے ہیں, اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حوالے سے ایسا تاثر قاری کے سامنے پیش کیا جائے کہ جیسے نہ مسلمان کبھی اچھا تھا, نہ اچھا ہے, اور نہ اچھا ہو سکتا ہے, نہ یہ تعلیم یافتہ تھا, نہ یہ تعلیم یافتہ ہے, اور نہ یہ تعلیم یافتہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اسلام کا سنہری دور کے عنوان سے 1000 برس کی جو بڑی مختصر اور بہت خوبصورت تاریخ لکھی ہے, جس میں مسلمانوں کا جو علمی مقام اور علمی وقار ہے اس علمی مقام اور وقار کو بھی بیان کیا, اور مسلمانوں کی جو قائدانہ صلاحیت تھی اور یہ مقام تھا اور یہ رتبہ تھا کہ لوگ مسلمانوں کی قیادت میں آنا اور ان کی پیروی کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوبصورت حصہ ہے اس کتاب کا, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں وہی دور پھر عطا فرما دے اور مسلمانوں میں وہی علم کی روشنی پھر جگا دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کتابیں اگر 2-4 اور لکھی گئیں تو انشاءاللہ ایسی شمع روشن ہو جائے گی. آخر میں اپنی بات
اس محدث کی ایک قول کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ جس نے قیام پاکستان کے بعد مشرقی پاکستان میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا. میری مراد ہے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک کتاب پر تبصرہ کیا اور اس بڑا مختصر اور بہت خوبصورت تبصرہ، جستہ جستہ دیکھا صحیح اور عمدہ پایا. بس یہی تبصرہ میرا اس کتاب کے اوپر ہے. وآخر دعوانا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد، مجھے حکم دیا محترم وائس چانسلر صاحب نے کہ میں بھی اس کتاب کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں. میں اس کی تفصیل سے قطع نظر کہ میں اس کتاب کو کتنا دیکھ پایا ہوں اور میں نے اس کے اندر کیا کچھ دیکھا ہے، میرا اگر ایک فکرے میں اس کتاب پر تبصرہ ہو تو وہ یہ ہے کہ میں نے وائس چانسلر صاحب کے آفس میں محترم ڈاکٹر اکرم شیخ صاحب کے سامنے کیا کہ وہ باتیں جو علماء حق ہمیشہ سے کر رہے ہیں وہی باتیں اللہ نے ایک دنیا دار کے منہ سے نکال دی ہیں، جو دنیا داروں کے لیے قابل قبول ہے اور جس نے مغربی یونیورسٹیوں سے پڑھا ہے اور جس کے پاس وہ ساری ڈگریاں موجود ہیں جو دنیا داروں کے لیے قابل قبول ہیں. لہٰذا ڈاکٹر صاحب میرے سے اختلاف کر رہے تھے کہ آپ مولوی نہیں ہیں یا میں بھی مولوی ہوں، ہم سب ایک ہیں. دین اور دنیا کی جو تقسیم ہے یہ اللہ کے دین میں نہیں. تو میں صرف 3 باتیں عرض کرتا ہوں جو میں نے اس کتاب میں دیکھی، اور وہ اصل میں ان الدین عند اللہ الاسلام کی باٹم لائن ہے. نمبر 1 توحید، جس کو دین اسلام کی بنیاد اللہ کریم نے بھی قرار دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور اس پورے کتاب کا جو تھیسس ہے بنیادی وہ توحید کے گرد گھومتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ 3 باٹم لائنز ہیں عقیدے کے اعتبار سے. توحید ہے جو دراصل کوئی کلامی مسئلہ نہیں ہے، وہ دراصل انٹیگریٹنگ فورس ہے، اور یہی بات اس کتاب کے اندر واضح کی گئی ہے. اور اقبال نے کہا تھا زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. روشن اس ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام. وہ جو پوشیدہ مسلمان کا مقام ہے اس کو واضح کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی. اور دوسری باٹم لائن جو انفرادی کردار کے حوالے سے ہے وہ ہے دیانتداری اور سچ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یتبع المؤمن علی کل خلق الا الخیانہ والکذب. مسلمان کے اندر ہر خرابی ہو سکتی سوائے 2 خرابیوں کے. 2 خرابیاں ایک مومن کے اندر نہیں ہو سکتی. کیا؟ ایک تو وہ بددیانت نہیں ہو سکتا، ایک کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ باٹم لائن ہے، اور اس کتاب کے اندر جس کردار کی نشاندہی کی گئی ہے وہ اس باٹم لائن کی نشاندہی کرتا ہے. اور جو تیسری باٹم لائن ہے وہ اس کردار کے مطابق جو نماز کی بات کی گئی، نماز پورے اجتماعی نظام کی باٹم لائن ہے. اس کے لیے میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں اور پھر اس کتاب کا ریفرنس دے کے میں بات کو مکمل کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينقضن عُرَى الاسلام عُرْوَةً عُرْوَةً. اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں. اور فرمایا جب بھی کوئی ایک فلما انتقضت عُرْوَةٌ، جب بھی کوئی ایک کڑی ٹوٹے گی تشبث الناس بالتي تلیہا، لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے. کیا مطلب؟ اسلام تو نہیں ٹوٹنا، اسلام تو مضبوط ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے. قرآن کہتا ہے گویا مسلمان اسلام سے ایک ایک کڑی کر کے پیچھے ہٹتے جائیں گے، دستبردار ہوتے چلے جائیں گے. اوپر والی کڑی ٹوٹ گئی تو کوئی بات نہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، جتنا بھی اسلام آ جائے اتنا ہی کافی ہے. تو اس تصور کی نفی کرنے کے لیے، اس اسلام کے ہولسٹک تصور کو، دین اسلام کس طرح سے پورے اجتماعی کردار کو ڈیولپ کرتا ہے، اسی کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کڑیاں ٹوٹنے کی بات یوں سمجھ لو. فرمایا اولہن نقدا الحکم وآخرہن الصلاۃ. سب سے پہلی کڑی جو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھوٹے گی وہ کیا ہے کہ پورا نظام جو ہے وہ اللہ کے قانون کی بجائے غیر اللہ کے قانون کے تحت آ جائے. اور آخری کڑی جو ٹوٹے گی وہ الصلاۃ ہے. گویا جہاں جس معاشرے کے اندر
نماز الصلاۃ بطور سسٹم کے موجود ہے وہ معاشرہ انٹیگریٹڈ بھی رہے گا. اور یہ باٹم لائن ہے, اگر کسی سے نماز کا سسٹم بھی چھوٹ گیا تو وہ نظام پورا کا پورا اسلام سے کٹ گیا مکمل طور پر. اس کی بھی بڑی تفصیلات ہیں, اور اس کتاب میں ڈاکٹر اکرم شیخ صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, انہوں نے ان تینوں باٹم لائن کی روشنی میں ایک سسٹم ڈیولپ کر کے ایک پریکٹیکل اسپیکٹ دے دیا ہے. اور جو 8واں باب ہے جس کی طرف ڈاکٹر بشرا بھی کر رہی تھی نشاندہی, 8واں باب میں اس کی سمجھتا ہوں کہ اس کانفلکٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کے لیے ایک مسکت جواب ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اقبال یا جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں اس کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے, جتنے حوالے اور جتنا میٹیریل ڈاکٹر صاحب نے اس کے اندر کلیکٹ کر دیا ہے, اور 8واں باب جو کتاب کا اس کا پڑھ لیجئے, اور میرا خیال ہے کہ علمی بنیادوں پر اس سوال کا جواب ہمیشہ کے لیے مل گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عملی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. کتاب کے مصنف ڈاکٹر محمد اکرم شیخ صاحب, محترم مجیب الرحمان شامی صاحب اور دیگر معزز حاضرین جن میں خواتین اور حضرات سب شامل ہیں. کتاب کے بارے میں آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو سن لی ہے, تو میں کتاب کے بارے میں صرف چند جملے کہوں گا اور اس کے بعد کچھ اپنی بات کہوں گا. وہ سب کچھ بہت کوشش کروں گا اختصار سے کہوں. ویسے بھی میں لمبی بات کر ہی نہیں سکتا. بات یہ ہے کہ کتاب مجھے کل ملی ہے, لیکن مجھے اتنی اچھی لگی ہے کہ میں بیٹھ کر تقریباً سرسری طور پر ہی صحیح ساری کتاب پڑھ گیا. اور چونکہ مصنف انجینئر ہیں تو اس لیے ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کتاب میں ایک ترتیب اور ایک نظم ہوگا, اور ایک اس کا ڈھانچہ خوبصورت بنایا گیا ہوگا, اور یہ کتاب اس توقع پر پوری اترتی. اس کا عنوان پڑھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ اسلام اور قائد اعظم, اگرچہ تحریک پاکستان بنیادی طور پر اسلامی تحریک تھی, لیکن یہ ہے کہ اسلام اور قائد اعظم عنوان میں دونوں نام دیے گئے ہیں, تو خیال ہوتا ہے کہ یہ ان کو کیسے مربوط کریں گے, لیکن انہوں نے واقعی بہت ہی اچھے انداز میں اس کو مربوط کیا ہے. تو یہ کتاب جس انداز میں لکھی گئی ہے, جتنے واضح اور صاف شفاف انداز میں لکھی گئی ہے, اس میں پڑھنے والا تمام مطالب میں سے گزر کر اور واضح ہوتا ہوا اختتام تک پہنچتا ہے. یہ اس کتاب کی بہت بڑی خوبی ہے. میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے تحریک پاکستان کا آخری زمانہ دیکھا ہے. جب 1945-46 میں مسلم لیگ کے ووٹر ٹانگوں پر بیٹھ کر ہری جھنڈیاں لہراتے ہوئے پولنگ اسٹیشنوں کی طرف ووٹ ڈالنے جا رہے تھے, وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے. ہم بھی چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں سرکنڈوں پر چسپاں کر کے ان ٹانگوں کا تعاقب کرتے تھے اور نعرے لگاتے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان. اب آپ برا نہ مانیے گا اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس زمانے میں میں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہیں سنا. وہ ہمارے دوست تھے اصغر سودائی, جن کا یہ اینتھم ہے, میرے پاس اکثر تشریف لاتے تھے, ان کی بڑی مہربانی ہے. ان کا یہ ترانہ ہے, وہ پہلے لکھ چکے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ انڈرسٹوڈ تھا, ہر شخص کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پاکستان کا مطلب وہی ہے جو اسلام کا مطلب ہے.
پاکستان میں وہی کچھ ہوگا جو ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے، اس کے بارے میں کسی میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ ہم یہ سمجھتے تھے، میں ایک لڑکے کے طور پر یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کا تصور یہ ہوگا کہ ایک اسلامی مملکت ہوگی جو انصاف کی بنیاد پر قائم کی جائے گی۔ سب سے زیادہ میرے ذہن میں یہ تصور تھا، اور میں نے اپنے بزرگوں سے جو مسلم لیگی تھے یہ سنا تھا ان سے کہ پاکستان میں غربت ہوگی، بے شک ہوگی، لیکن انصاف ضرور ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ عام آدمی جو پاکستان کی جد و جہد میں شریک تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت امیر ملک ہوگا۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اس ملک کو بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی، اور محنت جو ہے وہ باضابطہ اور باقاعدہ کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کہ ہم منصوبے بناتے ہیں کہ 5 سال میں یہ ترقی ہو جائے گی، 10 میں یہ ہو جائے گی، تو ہم یہ تدریج طے کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم آنکھ کھولیں اور ایک دن ہم دیکھیں کہ ملک جنت بن چکا، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ ہم سب کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے، اپنی بے پناہ صلاحیتیں صرف کرنی پڑتی ہیں، جب جا کر ملک اور قومیں بنتی ہیں۔ تو ہمارے بزرگ جو تھے، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور تحریک پاکستان جن لوگوں نے دیکھی تھی، ان کے بارے میں آپ کچھ بھی کہیں، جن کا زمانہ میں نے دیکھا ہے، جیسے سردار عبدالرب نشتر تھے، جیسے خواجہ ناظم الدین تھے، جیسے چودھری محمد علی تھے، اس قسم کے لوگ، ان کا زمانہ میں نے دیکھا ہے، ان کو میں نے سنا ہے، ان کے قریب بیٹھا ہوں بعض حضرات کے، تو میں نے ان کو بہت ہی اول درجے کے انسان پایا ہے، جن کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ اور پھر میں اکثر سوال ایک اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، 1947 مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے یونیورسٹی گراؤنڈ میں قائد اعظم کی تقریر سنی تھی۔ میرے والد مجھے انگلی سے لگا کر وہاں لے گئے۔ ظاہر ہے میں نہیں سمجھ سکتا تھا تقریر میں قائد اعظم نے کہا، لیکن وہ جذبہ میں دیکھ سکتا تھا جو آڈینس میں موجود تھا۔ پھر ہم آگے کی طرف چلے۔ مصنف کی ایک بات جس سے مجھے بہت اتفاق ہے، اور میں اکثر کہا بھی کرتا ہوں، کہ ہمارا آغاز بہت اچھا تھا۔ آغاز میں حالانکہ ہمیں کچھ نہیں ملا، انتہائی بری حالت تھی، لیکن 5-7 سال میں ہماری بنیاد خاصی مضبوط ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اب جو بہت بعد کے لوگ ہیں انہیں شاید یہ نہیں معلوم ہوگا کہ 1953 میں ہمیں امریکہ نے کہا، ہم پر پریشر ڈالا گیا کہ اپنے سکے کی قیمت کم کریں۔ ڈی ویلیویشن کا لفظ ہم نے پہلی دفعہ اس وقت سنا تھا، لیکن ہندوستان نے اپنا سکہ ڈی ویلیو کیا، پاکستان نے انکار کر دیا۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں آج یہ، تو یہ بنیاد تھی جو ہماری بنیاد بن رہی تھی، لیکن وہ بنیاد کمزور ہوتی گئی، اور کیوں کمزور ہوتی گئی آپ سب جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں۔ میں صرف ایک سوال آپ حضرات خواتین سے کروں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ اس سے تو بے شمار لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اسلام نے اور قرآن نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے
اگر ہم ان پر عمل کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ایک عظیم و شان قوم نہ بن جائیں. وہ جو چند دانشور ہیں جن کی بات آپ کرتے ہیں وہ ایک بڑی مائنورٹی ہے, بہت چھوٹی. ان کو کوئی نہیں سنتا, نہ کوئی ان کی بات مانتا ہے. وہ ٹی وی پر اخباروں میں تھوڑا بہت شور مچاتے رہیں, اس سے عملی طور پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ فرق جس چیز سے پڑتا ہے وہ ملک کا نظام ہے. مجموعی طور پر جس نظام سے میں اور ہمارا عام آدمی ہر روز گزرتا ہے وہ اس کے ذریعے اپنی رائے بناتا ہے. اس لیے میرے نزدیک سوالوں کا سوال یہ ہے کہ یہ جو ملک کی صورتحال بگڑی اور یہ جو کمزوری پیدا ہوئی, اس کے اسباب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسباب بہت بیان ہو چکے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو وشس سرکل بن گیا ہے. اس وشس سرکل کو بریک کیسے کرنا ہے اور کون کرے گا اور کس طرح کرے گا, یہ ہے بنیادی سوال. کیا ہر آدمی اپنی کوشش سے کر سکتا ہے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. ایک ایسا معاشرہ جو بالکل بگڑا ہوا ہو اوپر سے نیچے تک, اس میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں ایلیمینیٹ ہو جاؤں گا, آپ یقین کریں. اس لیے ہر آدمی کر سکتا ہے. ایک تو یہ سوال ہے, پہلی بات. ہر کوئی اپنی ذمہ داری محسوس کرے, کون کرے گا؟ اس لیے یہ ایک تو بہت مشکل سوال ہے کہ انفرادی طور پر لوگ اپنے آپ کو کہاں تک ٹھیک کر سکتے ہیں جب اجتماعی نظام اتنا خراب ہوتا. پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ آخر یہ ٹوٹے گا کیسے سرکل؟ یہ میرا خیال ہے ایک بہت مشکل سوال ہے جس کا جواب میں آج تک تلاش میں نہیں کر سکا. اس لیے آپ اہل علم ہیں, آپ سوچ سمجھ رکھتے ہیں, آپ مسائل پر سوچتے سمجھتے ہیں, بہت اہم لوگ سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس سوال پر غور کریں, اس سوال پر کانفرنسز کریں اور یہ تعین کریں کہ اس سے نکلنا کس طرح ہے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اسی وشس سرکل میں گھومتے رہیں گے. بہت شکریہ. جناب عبدالستار شیخ صاحب, جناب سلیم اظہر صاحب, جناب حماد لکھنوی صاحب, جی اے صابری صاحب, خواجہ احسن صاحب اور خواتین و حضرات, وقت بہت ہو چکا ہے. مجھے اگرچہ وائس چانسلر صاحب نے اشارہ نہیں کیا, اس کے باوجود میں نے ان کی آنکھوں میں ضرور جھانک کے دیکھ لیا ہے. تو انشاءاللہ بات مختصر کریں گے. اور خواجہ ہمایوں سرفراز صاحب, یاسر ہمایوں سرفراز صاحب, آپ یقین کیجئے کہ بہت عرصے کے بعد, بہت ہی سالوں کے بعد میں نے کسی وزیر کو کسی کتاب کی تقریب رونمائی میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. اور اس طرح بیٹھے ہوئے دیکھا ہے کہ ساری تقریریں اس نے سنی. اگر کہیں کوئی وزیر پھنس بھی جائے تو میں نے وزراء اعلیٰ دیکھے ہیں, جب کتاب کی تقریب کی بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے سانو کام ہے گئے گل پہلے کرا دو تو چنگی گل ہے. اور اب تو گورنر ہاؤس میں تقریبات ہوتی ہیں تو گورنر صاحب بیچارے کچھ نہ کچھ وہاں بیٹھنا ہی پڑتا ہے ان کو. تو بڑا ایک اچھی خبر ہے یہ, اور مجھے بڑی پسند آئی یہ بات. باقی ڈاکٹر اکرم شیخ صاحب کون ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا. انہوں نے کتاب کیسی لکھی, صابری صاحب نے سب کچھ بتا دیا. ویسے بھی ہم انہیں جانتے ہیں ماشاءاللہ, خوشبو کی طرح ان کی شخصیت جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے, ہم اس سے متعارف ہیں. اور کتاب کیسی لکھی ہے, اس میں کیا لکھا ہے, وہ بھی آپ اچھی طرح جان چکے ہیں. ڈاکٹر بشرا رحمان صاحبہ نے آپ کو اچھی طرح بتا دیا ہے. اور اس لیے میں ایسی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں ایک عرض کروں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کتاب کا پہلا حصہ ہے, ایک اور کتاب کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, آپ اسٹرکچرل انجینئر ہیں نا,
تو یہ جو سٹرکچر ہے نا اسٹیٹ کا، تو کانسٹیٹیوشن کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے مباحث ہیں نا یہ مکمل ہو چکے ہیں. قائد اعظم کیسی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، ان کے خیالات کیا تھے. تو مسلمان تو ماشاءاللہ ہم تو اس کام میں ہم نے تو 72-73 فکرے ایجاد کر رکھے ہیں، قرآن سے نکالے ہیں، کچھ حدیث سے نکالے ہیں. تو قائد اعظم کے افکار سے بھی 2-4 نکل آئے تو کیا حرج ہے. اس لیے یہ بحث اب irrelevant ہو چکی ہے. یہ کانسٹیٹیوشن بننے سے پہلے کی بحثیں ہیں. جب دستور بن رہا تھا ہمارا اس وقت گفتگویں ہوئی. آپ اس کی ہماری تاریخ میں چلے جائیں، بہت لمبا عرصہ ہم نے گزارا ہے اس میں. آبجیکٹو ریزولوشن، پہلی بی پی سی رپورٹ، بیسک پرنسپل کمیٹی بنائی تھی ایک پہلی ہماری کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے، پھر دوسری رپورٹ، پھر 54 کا کانسٹیٹیوشن اس کا ڈرافٹ، پھر 56 کا کانسٹیٹیوشن، اور پھر 62 کا مسلط کردہ کانسٹیٹیوشن، اور پھر 73 کا کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کی بحث میں ہم ملک جو ہے آدھا اس سے ہاتھ دھو چکے ہیں. اس لیے یہ دستور تو ہمارے ہاں بن چکا ہے. پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آبجیکٹو ریزولوشن اس کا حصہ ہے. جو اس کا سٹرکچر ہے وہ طے ہو چکا ہے. اور اب یہ بحثیں جو ہیں تاریخ کا حصہ ہیں. یہ چیزیں مدنی صاحب نے ان کے خیالات کیا تھے، اور نواب اسماعیل کیا چاہتے تھے، اور دوسرے لوگوں کی کیا آراء تھیں، اب یہ تاریخ کا حصہ ہیں. ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ان کو ضرور پڑھنا چاہیے. لیکن ہم ان سے آگے گزر آئے ہیں. ہم نے اپنا دستور بنا لیا ہے، اس پر ایک کنسنسس ہے. تمام ہمارے مکاتب فکر کا وہ سیاسی ہوں خواہ وہ مذہبی ہوں، اس میں متفق ہے. اس لیے اب ان بحثوں کی جو اہمیت ہے وہ نظری اور تاریخی رہ گئی ہے، حقیقی اور واقعاتی نہیں ہے. ہمیں اس سے آگے آگے چلنا چاہیے. اور دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں بسات ادب یہ عرض کروں گا کہ آپ نے کچھ تاریخی آپ نے ریفرنسز دیے ہیں، ان پر کچھ نظر ثانی کی ضرورت ہے. اس تفصیل میں ابھی نہیں جاتا. آپ نے مثلا ایک بات کہی گئی کہ جو 2 سکولز آف تھاٹ تھے کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں، ایک کو نواب لیاقت علی خان لیڈ کر رہے تھے، ایک کو دوسرے صاحبان کر رہے تھے. تو بھائی نواب لیاقت علی خان تو کیا لیڈ کر رہے تھے؟ آبجیکٹو ریزولوشن تو انہوں نے پیش کیا ہے. ان کی تقریر موجود ہے، ان کی تقریریں موجود ہیں. یہ تو معاملہ ختم ہو گیا نا. یہ کوئی دوسرے عناصر تھے. وہ بھی اب دیکھیے، جب آپ کوئی چیز آپ طے کر رہے ہوتے ہیں، مکان بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو بحث ہوتی ہے کہ کتنے بیڈ روم ہونے چاہیے، باتھ روم کہاں ہونا چاہیے، مردانہ کہاں ہو، زنانہ کہاں ہو. یہ بحثیں ہوتی رہتی ہیں. تو نیک نیتی سے بھی آپ بحثیں کرتے ہیں، مگر جب یہ نقشہ بن جائے، مکان بن جائے، بحثیں ختم ہو جاتی ہیں. اب جو معاملہ ہے وہ اس مکان کو ڈیکوریٹ کرنے کا ہے، اس کی تزئین و آرائش کا ہے. تو میری گزارش ہوگی کہ اب اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور جو ڈاکٹر ذکریہ صاحب جو ہیں، دیکھیے کلام الامام امام الکلام، ماشاءاللہ ہمارے بھی استاد ہیں، ہم نے ان سے سیکھا. انہوں نے ایک بڑا بنیادی سوال اٹھایا ہے کہ یہ جو وشیس سرکل ہے، جس شیطانی چکر کیسے ختم ہوگا پاکستان میں. یہ شیطانی چکر جو ہے، کعبے کی ہے ہوس، کبھی کوئے بتا کی ہے، مجھ کو خبر نہیں میری مٹی کہاں کی ہے. حکومت آ کر نہیں بیٹھتی، کہتے ہیں اس پہ رہنا چاہیے. حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ اپوزیشن کو طے کر دوں میں. اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت کو ایک پل مجھے موقع نہیں دینا چاہیے حکومت کرنے کا. یہ دنیا میں کہیں یہ تماشا دیکھا آپ نے؟ او بھائی، آپ 5 سال کے لیے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، آپ اپنا کام کریں، ان کو اپنا کام کرنے دیں. تو جب آپ کرسی گرانے میں اور کرسی بچانے میں لگ جائیں گے تو کوئی کام دنیا کا تو ہوگا نہیں. اسی شیطانی چکر میں ہم پڑے رہیں گے.
اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر نیاز اختر صاحب ماشاءاللہ ان جیسا دانشور یونیورسٹی کا سربراہ ہے، ان کو اس پر فوکس کرنا چاہیے، اس پر سیمینار کرانے چاہیے، اس پر ریسرچ کرانی چاہیے کہ یہ چکر کیسے توڑیں، ہم یہ ملک کو کیسے سٹیبلائز کریں، کیسے ہم ہر شخص اور ہر ادارہ جو ہے وہ اپنا اپنا کام کرے، کیسے ہم اس کو مجبور کریں کہ اس راستے پہ آپ نے چلنا ہے، یہ دستور کا راستہ ہے، یہ آپ کے لیے متعین ہوا ہے۔ یونیورسٹی جو ہے اس میں تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ نے آ کے، آپ نے کہیں اور جا کر اپنا کام اور طریقے سے کرنا ہے، عدالت میں آپ نے انصاف فراہم کرنا ہے، ایوان اقتدار میں آپ نے حکومت کرنی ہے، حزب اختلاف پہ بینچوں پہ بیٹھ کر آپ نے نشاندہی کرنی ہے غلطیوں کی۔ یہ ہمیں جب تک ہم اپنا اپنا کام کرنے کی عادت نہیں ڈالیں گے، ہم پیچھے کی طرف سفر جاری رکھیں گے۔ جو پاکستان مجھے ملا تھا، میں تو 1.5-2 سال کا تھا، پھر میرے لڑکپن میں، میرے بچپن میں، جوانی میں نے جو پاکستان دیکھا تھا وہ آج کے پاکستان سے بہت مختلف تھا۔ جب میں لوگوں کو بتاتا ہوں وہ پاکستان کیا تھا، وہ میری شکل دیکھتے ہیں، وہ یقین نہیں کرتے۔ اس پاکستان میں ایک ہی اسکول میں امیر اور غریب کے بچے پڑھتے تھے، جج کے اور ملزم کے بچے ایک ہی کلاس میں ایک ہی ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ اس پاکستان میں، اس ہسپتال میں وزیروں کا، امیروں کا، غریبوں کا ایک ہسپتال میں علاج ہوتا تھا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے، اور اس ہسپتال میں، اس پاکستان میں ساری یونیورسٹیاں پبلک سیکٹر میں تھیں، اسکول پبلک سیکٹر میں تھے۔ اب آپ نے ہر چیز دولت سے منسلک کر دی۔ میں دیکھتا ہوں کتنی بڑے ملک میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں اور بیوروکریسی میں جو لوگ آتے ہیں، اگر ان کی بیرون ملک جائیداد ہو، انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، وہ سیاست میں حصہ لیں، اور کوئی حق نہیں ہے کہ اس ملک میں بیوروکریٹ بن کے بیٹھے۔ یہ تماشا ہم نے کیا لگا؟ انڈیا میں دیکھا آپ نے، وہاں آپ نے یہ تماشے دیکھیں۔ وہ اس ملک کو جو انگریز آپ کو دے کے گیا تھا، آپ نے اسی کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اسے طبقات میں تقسیم کر دیا ہے، اس میں نئے نئے شودر اور برہمن پیدا کر دیے ہیں۔ ان کے سکول الگ ہیں، ان کے ہسپتال الگ ہیں، ان کی یونیورسٹیاں الگ ہیں۔ تو یہ کیسا، یہ آپ اس سب پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شیطانی چکر ہم توڑیں اور لوگوں کو امپاور کریں، اور اسلام کے جو اخلاقی اصول ہیں اور جو سیاسی اصول ہیں اور جو سماجی اصول ہیں ان کو نافذ کریں۔ تو اب نافذ کرنے کی گھڑی ہے، بحث کرنے کی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہو چکا، اس کو بحث میں اپنے آپ کو صرف ایجوکیٹ کرنے کے لیے بحث کیجئے، الجھانے کے لیے نہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ جناب وزیر محترم، جناب وائس چانسلر صاحب، باقی مقررین، حاضرین، لیڈیز اینڈ جنٹلمین، میں اس وقت جو حاضر ہوا بنائی طور پر آخر میں وہ سب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہوا۔ میں باتیں کتاب کے بارے میں بہت ہو چکی ہیں، لیکن ایک دو نکات میں ضرور آپ کے لیے سبمٹ کروں گا۔ سب سے پہلے تو شکریہ وزیر صاحب کا، وائس چانسلر صاحب کا کہ انہوں نے آرگنائز کیا، مقررین کا، آپ سب حضرات کا کہ آپ تشریف لائے، فیکلٹی ممبرز، کچھ اسٹوڈنٹ بھی تھے، باہر سے بھی کچھ دوست تشریف لائے ہوئے ہیں۔ بٹ سب سے بڑھ کر شکریہ پیدا کرنے والے کا، رب کریم کا، کہ اس نے ہم سب کو اس دنیا میں عزت دی ہوئی ہے، صحت دی ہے، تعلیم دی ہے، عزت کی روٹی دی ہے۔ اس کا شکریہ کہ اس نے ہم کو یہ ملک عطا کیا۔ اس ملک کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹیم سلیکٹ کی، علامہ اقبال، سلیمان ندوی، نماز اسماعیل، محمد علی جناح۔ یہ ٹیم، یہ ملک، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا کسی مقصد کے لیے،
اور سب مشکلات کے باوجود انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اللہ میاں نے کوئی بڑا کام لینا ہے. وہ بڑا کام ظاہرہ آپ لوگ ہی پرفارم کریں گے، کیونکہ وہ انسانوں کے تھرو ہی اللہ تعالیٰ کام لیں گے. اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے صحت دی، عزت دی، یہ کام مجھ سے کروایا، جس کا ذکر بھائی چانسلر صاحب نے کیا، باقی دوستوں نے کیا. یہ زندگی گزر گئی، اب تو پتہ نہیں کتنے سانس باقی ہیں. یہ آپ ینگر جنریشن کو اس بیٹر کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن جو کچھ ہمارے ملک کی حالات ہیں، شروع میں اچھے تھے، پھر اچھے ہوتے ہیں، کبھی خراب ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے بنیادی طور پر کچھ نہ کوئی خرابی تو ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ سب ٹھیک ہے، تو جیسے آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے جس کو آپ اسی طریقے سے حل کیے چلے جاتے ہیں تو رزلٹ بھی وہی آتا چلا جائے گا. تو اس وقت جو بھی سسٹم ہے، جو بھی آئین ہے، جو بھی 1935 کا برطانیہ کا قانون ہے، جس پہ اصل میں ملک 1935 کے قانون پہ چل رہا ہے، آئین کے ساتھ جو کھلواڑ روز ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. اکانومی بھی تباہ ہو رہی ہے، باقی کام بھی ہو رہے ہیں، تو میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن میرے اپنی ذات کے لحاظ سے جو ہم نے ویژن 2030 بنایا تھا، میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک بنایا تھا، وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی پاکستان کے لیے. اور یہ کتاب میرے ذات کے لحاظ سے کنٹینویشن ہے اس کی، کہ اس کی اصل ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے. اور ڈائریکشن وہی جو کتاب کا ٹائٹل ہے، دین اسلام ایک مکمل نظامی حیات. اور اسلام ہی تھا مذہب یا دین حضرت آدم علیہ السلام کا، باقی نبیوں کا. اسلام ہی نام استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے، مسلمان استعمال کیا باقی لوگوں کے لیے. تو یہ کنٹینویشن ہے. فرق کدھر ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اگر دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عمل کر لیا ہے، تو یہ روز ہم دین کو مکمل کرنے میں کدھر لگے ہوئے ہیں؟